بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قرآن کی دعاؤں کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں ایک دعا آتی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یہ دعا کس نے مانگی اور کس وقت مانگی، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو بالکل یہ اس دعا کی طرح ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے طالوت اور جالوت کے حوالے سے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہاں پہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اس دعا کے متعلق جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس وقت ہوئی تھی اور کس نے مانگی تھی۔ یہ دعا مانگی تھی ان جادوگروں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے۔ اس وجہ سے اس دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ اس دعا کو جب ہم سمجھیں تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ یہ کون سا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور ایک نصیحت کی تھی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ نے یہ نصیحت کی کہ تم جب جاؤ فرعون کے پاس تو نرمی سے بات کرنا۔ یہ نرمی سے بات کرنے کا حکم حضرت موسیٰ کو ہو رہا ہے جو کہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اس کے ساتھ کس کے لیے ہو رہا ہے کہ فرعون کے لیے، کہ فرعون کے مقابلے میں نرمی سے بات کرنا۔ یہ ایک عجیب سنت ہے یہ جو ہم سے چھوٹی جا رہی ہے کہ یہ نرمی سے بات کرنے والی سنت ہم بہت سی مرتبہ شاید ادھر ادھر کرتے ہیں، لیکن یہ گھروں سے شروع ہونی چاہیے۔ ہمارے اپنے گھروں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی فیملی ممبرز سے، ان کے ساتھ جتنی نرمی سے ہم بات کر سکیں بات کریں۔ لیکن معاملہ بالکل الٹا ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے نا ساری طاقت، سارا زور، سارا جو ہے نا انسان وہاں پہ دکھاتا ہے، اور جب باہر آتا ہے تو بھیگی بلی بن جاتا ہے دوسروں کے سامنے۔ اور دوسروں کے سامنے تو کیا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہر ایک کے ساتھ۔ اور دوسری ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے بات کریں گے تو کون سی بات کریں گے؟ اللہ کی بات کریں گے، وحدانیت کی بات کریں گے، 100% جو بات صحیح ہوگی وہی بات کریں گے، ذرا برابر اس میں کسی قسم کا شائبہ نہیں ہوگا، بات میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں، ایسی بات کریں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں کہ قول لین ہونا چاہیے، آواز نرم ہونی چاہیے، یعنی بات اپنی مضبوط ہو، جو آپ کے الفاظ ہوں وہی ہوں گے، لیکن بولنے کا انداز۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سی مرتبہ یہ سوال عوام یعنی اسکالرس کے درمیان یہ سوال ہے کہ بھائی جو چیز کہی جا رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا the way you present which one is more important؟ یہ سوال ہے۔ جب رزلٹ دیکھا جاتا ہے تو پھر خلاصہ اس کا یہی نکلتا ہے کہ دونوں اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں، دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر بات صحیح نہ ہو، غلط بات ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اگر بات بالکل 100% صحیح ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا وہیں پہ آواز ریز ہوتی ہے۔ اگر کسی کو آپ نصیحت کریں کہ بھائی ذرا آہستہ سے، تو بولے میں غلط کیا کر رہا ہوں، میں کون سی غلط بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی میں کون سی غلط بات کر رہا ہوں، میں تو حق بات کر رہا ہوں، حق بات ہی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آواز نیچی رکھی جائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، سوچنے کی بات ہے، ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ نصیحت کر کے بھیجا، اور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں اور جب بات ہوتی ہے، کہا کہ بھائی بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیجو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب فرعون کو بڑا عجیب لگا کہ بھئی یہ تو وہی تھا جس کو میں نے پالا پوسا، یہ اب آ کے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ میں نبی بن گیا ہوں۔ قال فعلتها اذا، وہاں پہ جو ہے نا وہ پوری لمبی جو ہے نا ڈسکشن ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ بھئی اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا۔ تو پھر اس کے بعد فرعون نے کہا کہ بھئی تم وہی ہو نا جو رہتے تھے اور تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی ہوں۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، جب میں نے وہ کیا تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کے کام نہیں کیا تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما۔ اب یہاں پہ جو ہے نا بڑا ڈسکشن ہے، آپ کو معلوم ہے ہر سورے میں جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، کہیں پہ بہت تفصیل سے، کہیں کچھ نہ کچھ تقصیر یعنی اختصار کے ساتھ۔ لیکن یہاں جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم دیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات رکھی تو فرعون نے یہ کہا کہ بھائی تم اگر کہتے ہو کہ اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کی جو لاٹھی ہے وہ آپ لاٹھی پھینکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی پھینکی فرعون کے سامنے۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینک دیں گے، جب سارے سانپ جو ہے نا جو جادوگر آ جائیں گے وہاں بھی لاٹھی پھینکیں گے موسیٰ علیہ السلام۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ لاٹھی اس وقت پھینکی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے دو بدو یعنی فیس ٹو فیس مقابلہ بات ہو رہی تھی فرعون سے۔ جب اس نے پوچھا تو آپ نے لاٹھی پھینکی اور وہ جو جیسے وہ اژدھا بن کے اس کی طرف جو ہے نا بڑھنے لگا تو روایتیں اس میں چونکہ اب یہاں سے اسرائیلیات ملتی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ فرعون وہاں سے دوڑ گیا، بھاگ گیا۔ اب اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اندر رہ گیا، اور پھر جو ہے اب یہاں پہ جو ہے نا علماء نے ایک بات لکھی ہے، اس سے پہلے وہ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور جب اس کو دعوت دیتے ہیں تو فرعون جو ہے نا یہ بھی کہہ سکتا تھا یہاں سے نکلو، جاؤ یہاں سے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن فرعون نے جو ہے نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انگیج کیا۔ کیوں؟ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شخصیت نہیں تھی کہ آپ ان کو اگنور کر سکیں۔ یہ کوئی عجیب اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں یہ فرمایا کہ ہم نے جو ہے نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھی تھی کہ ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب باسکٹ میں آئے تھے پانی کے اندر تو وہاں بھی تو یہی ہوا تھا، فرعون نے دیکھا اور اس کے بعد جو ہے نا بس سم ہاؤ آپ ہٹ نہیں سکا، اپنی نگاہ نہیں ہٹا سکا ان سے۔ اتنی کشش، اتنی جاذبیت اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر۔ تو یہاں جو ہے نا وہ ہٹ نہیں سکا، اس وقت بچپن میں اٹھا لیا، اور جب بڑے ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ وجیہہ کا مطلب ہے کہ ایسے رعبدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا۔ تو جب وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے انگیج کیا اور کہا کہ بھائی تم اپنے کو دکھاؤ، اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات دکھائی، اب فرعون نے جو ہے نا کیا اس نے کہا کہ بھائی میرا معاملہ تو یہاں پہ خطرے میں لگ رہا ہے، میری کرسی خطرے میں لگ رہی ہے۔ اگر موسیٰ نے یہ دکھا دیا اور لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تھوڑے دن والی بات ہے کہ میں اپنی کرسی سے چلا جاؤں گا۔ اب اس کے بعد لوگوں کو جو ہے نا خوب کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ الیس ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، خوب ان کے ساتھ دعوے کرتا تھا، داد و دہش کرتا تھا، میں تمہیں یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا، کیونکہ اس کو اپنی کرسی کی فکر تھی، اور سب کچھ کرتا رہا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے جو ہے نا اپنے جو وزراء تھے ان کو بلا کے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ معاملہ اس کا لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے، یہ کچھ کرے گا۔ اور جو ہے نا وہ دوسری جگہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان دونوں کے بارے میں جو ہے نا اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ کریں گے اور کوئی فساد پھیلائیں گے، تو کچھ انتظام کرنا چاہیے، کیا کیا جائے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ابھی اس نے جو لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس جادو ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے جادوگروں کو جمع کرتے ہیں، سارے جادوگروں کو جمع کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑے سے بڑے جادوگر جمع کرنے جائیں گے، سارے جتنے بھی جادوگر ہوں گے پورے ملک کے اندر سب کو جمع کیا گیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چیلنج کیا گیا کہ بھئی تم کو ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ان سے یہ کہا گیا کہ فلاں دن قال موعدکم یوم الزینہ، اور ایک جو ہے عید کا دن تھا، ان کے کسی فیسٹیول کا دن تھا، کہا کہ بھئی تم کو اس دن آنا ہے۔ جادوگروں کو بھی جمع کر لیا اور ان کو بھی جمع کیا۔ جب جادوگر آ گئے ان لوگوں نے جو ہے نا پوچھا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا بھئی اگر ہم جیت جاتے ہیں، موسیٰ کو اگر ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، شکست ہو جاتی ہے، تو کیا ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو اس وقت میرے اپنے ہو جاؤ گے، میرے قریب بن جاؤ گے تم۔ یعنی مطلب تم پوچھتے کیا ہو، تم میرے ہی بن جاؤ گے تو تم جو چاہے تمہارا۔ جیسے ہوتا نا کہ بھئی ایک تو کہ آپ ریوارڈ بیان کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں نا ایک دم یاد آ گئی بات نماز کا، اور اسی طریقے سے حج کا اور یہ صدقے کا ریوارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ جہاں روزے کی بات آتی ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے ریوارڈ کی لمٹ نہیں بتائی اللہ نے، اس لیے لمٹ لیس۔ دوسرے ریوارڈ تو جو ہے نا اللہ نے بتا دیے فرشتوں کے ذریعے ملیں گے آپ کو، لیکن اس کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائیں گے، روزے کا بدلہ۔ اور ایک روایت جو ہے نا ایسی ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، اجزا بہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ تو جب اللہ آپ کے ہو جائیں تو پھر آپ کو کیا چاہیے
کسی چیز کی کمی نہیں رہ جاتی انسان کے پاس. تو یہ جو ہے نا ایک عجیب, تو اسی وجہ سے یہ بات یاد آئی. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ جادوگر جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان لنا لاجرن کننا مقربین. اس کے بعد بات ہوئی, مقابلہ شروع ہوتا ہے. مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, چونکہ وہ بلند جگہ پہ چڑھ گئے, بعض لوگوں میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اب بیچ میدان میں تھے, چاروں طرف سے جو ہے نا یہ جادوگروں نے آپ کو گھیر لیا. ان لوگوں نے اپنے اپنے سانپ, اپنے جو ہے نا رسیاں پھینکی, وہ اپنی رسیاں پھینکی. جب رسیاں پھینکی تو جو ہے وہ سانپ بن کے دوڑتے ہوئے نظر آئے لوگوں کو. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ڈر گئے, جتنے لوگ تھے وہاں. موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ خود بھی ڈر گئے کہ اللہ یہ کیا ہے. یعنی مطلب یہ کہ ساری چاروں طرف سے سانپ آپ کی طرف آ رہے ہوں تو انسان اکیلا کھڑا ہوا ہو اور ان کے ہاتھ میں صرف ان کی لاٹھی ہو. اب جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو القی ما فی یمینک, اے موسیٰ جو ہاتھ میں تمہارے لاٹھی ہے اس کو پھینکو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب لاٹھی پھینکنے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی. جیسے ہی آپ نے لاٹھی پھینکی وہ جو ہے نا اژدہا بن گئی. اتنا بڑا اژدہا بن گئی کہ جتنے یہ چاروں طرف سے جو سانپ آ رہے تھے سب کو نگل گیا. سب کو نگلنے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے, جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ اسرائیلیات ہیں, سب اسرائیلی روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اس نے جب وہ منہ کھولا وہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ پورا یعنی فرعون کا پورا محل اس کے اندر آ جائے گا, اس کے منہ کے اندر. اور وہ فرعون کی طرف بڑھنے لگا. یعنی وہ اژدہا جو ہے سب کو کھانے کے بعد, اور جب یہ دیکھا کہ آپ اندازہ لگائیے, صرف سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اس مجمع کی افراتفری کا کیا عالم ہوگا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جہاں لوگ جمع ہیں, فیسٹیول کا دن ہے اور یہ منظر دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اژدہے کو جو ہے نا ایسا کر دیا ان کی لاٹھی کو. اب اس کے بعد وہ فرعون کی طرف دوڑا تو فرعون تو جو وہاں سے سب بھاگ لیے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب اس کے بعد یہ سارا کام ہو گیا, سب معاملہ کام ہو گیا, جس کو آپ کہتے ہیں شانت ہو گیا معاملہ, یا اب سمجھ میں نہیں آتی ہو کہ خیر. تو یہ جو ہے اب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بھائی آپ اپنی لاٹھی پکڑ لیجئے. اب ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ بھائی یہ لاٹھی کہاں ہے, یہ تو جو ہے اب اس کو کیسے پکڑے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا لا تخف, یعنی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, انک من الآمنین, یعنی آپ کو امن ہے. یعنی یہ جو ہے نا دوسروں کے لیے اژدہا ہے, آپ کے لیے نہیں. آپ اس کو پکڑیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ انسان ہیں تو بہرحال وہ دیکھتے ہیں, قریب جاتے ہیں پھر ہٹ جاتے ہیں, قریب جاتے ہیں ہٹ جاتے ہیں. بالآخر جب اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ نے جو ہے نا اس کو ہاتھ سے یوں پکڑا, پکڑتے ہی وہ لاٹھی بن گئی. وہ جیسے ہی آپ کا ہاتھ اس پہ پڑا وہ لاٹھی بن گئی. اب معاملہ یہاں پہ کیا ہے, یہ سب ہو گیا منظر. اس کے بعد یہ جو جادوگر تھے, جادوگروں نے یہ دیکھا کہ جب موسیٰ نے جو لاٹھی پھینکی اور وہ بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے سب کو نگل لیا, یہ جو ہے نا یہ جادو نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے, یہ جادوگر کہہ رہے ہیں. یہ کون ہے جادوگر؟ یہ جو اپنے جادو کے جو اپنے فن میں ٹاپ تھے, یہ جانتے تھے, اس کی باریکیوں سے واقف تھے, یہ جادو کو اچھی طرح جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ کوئی اور چیز ہے. تو فوراً ان لوگوں نے کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون. پہلے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. یہ جو ہے نا فوراً جادوگروں نے کہا کہ بھئی یہ تو جو ہے نا کوئی معاملہ جو مختلف ہے, اس لیے فوراً کہا کہ ہم موسیٰ کے جو ہے نا اللہ پر ایمان لاتے ہیں. آمنا برب العالمین. جیسے یہ کہا کہ ہم جو ہے رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں تو فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ رب العالمین مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ایمان لے آئے. تو فوراً لوگوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور رب یعنی ہارون کے رب ہیں ان پر. تو فوراً اس کو یہ ہوا کہ اچھا. اب اس نے جو ہے نا یہاں پہ دھمکیاں لگائی. کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. تمہارے ہاتھ پر ضرور کی ضرور کاٹ دوں گا, پھر اس کے بعد تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا. اور فرعون کے بارے میں آتا ہے یہ طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا اپنے لوگوں کو. کبھی تو جو ہے نا وہ فرعون ذی الأوتاد الذین طغوا فی البلاد, وہاں پہ آتا ہے سورہ فجر کے اندر کہ لوگوں کو جو ہے نا یہ دیوار کے اندر چون دیا کرتا تھا. وہ کیلے ٹھوک کے جو ہے نا لوگوں کو ہاتھوں میں کیلے مار کے, ان کے پیروں میں کیلے مار کے آدمی کو جو ٹانگا دیتا تھا, مارتا نہیں تھا. پھر اس کے بعد ان کو قتل کرتا تھا. یعنی طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا. تو اس طرح کی سزاؤں میں سے جو ہے نا اب یہ جب وہ آدمی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ. اب اس کے بعد جب اس نے یہ دھمکی لگائی ان لوگوں کو, اب یہ جو جادوگر تھے ان لوگوں نے دیکھا یہ کہنے والا کون ہے, فرعون ہے, اور اس کا ریکارڈ کیا ہے, یہ سزا دیتے ہوئے آیا لوگوں کو, طرح طرح کی سزائیں دیتا ہے لوگوں کو. ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ,
ان لوگوں نے کہا کہ بھائی حق ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، اس وجہ سے اب ہم ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فقد ایمان تقاض، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ یہ کیسا جملہ ہے دیکھیے، ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں اپنی موت، اس کے باوجود فقد ایمان تقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا برب العالمین۔ یعنی پھر وہی دوبارہ ان لوگوں نے جو ہے اس کو ریپیٹ کیا، کہا کہ بھی تیرا جو فیصلہ ہوگا وہ کہاں تک ہوگا، اس دنیا تک؟ کیا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مار ڈالے گا؟ ہماری یہی تو تمنا ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے تو ملنا ہے۔ دیکھیں ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ آئے تو تھے ایسے جادوگر، لیکن یہ اللہ کے ولی بن کر جو ہے نا یہ دنیا سے گئے ہیں۔ یہ جادوگر جو ہے نا اللہ کے ولی بن کر گئے ہیں، بس تھوڑے سے عرصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ولایت عطا فرمائی کہ ایسے ایمان پر ثابت قدم رہے کہ انہوں نے جو ہے نا کہا فقد ما انت قاض۔ یہ جملہ جو ہے نا قرآن نے نقل کیا ہے، بہت بڑی بات ہے کہ تجھے جو کرنا ہو کر لے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد جب جیسے ان لوگوں نے یہ کہا، فرعون کو چیلنج کیا، تو فرعون نے جو ہے جب یہ کہا کہ بھئی تمہیں میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور موت ان کے سامنے نظر آئی، تو اس وقت ان لوگوں نے یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا۔ ایک یاد ہوگا وہاں پہ جالوت کے موقع پر بھی یہی تھا معاملہ، جو جالوت سے جو مقابلہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بھی بڑے بڑے قوی ہیکل تھے، وہاں موت نظر آ رہی تھی، ان لوگوں نے یہی جملہ استعمال کیا، افرغ علینا صبرا۔ یہ جو ہے نا اونڈیلنے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ہے آپ لے کے کسی کو پلائیں اور ایک ہے اونڈیل دیں، اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے نا، کسی کو آپ لے کے پلائیں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی چیز باقی رہ جائے، اونڈیلنے میں کیا ہوتا ہے آپ کے اوپر پوری ڈال دی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ وہ پوری آ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ کا اختیار باقی نہیں رہے گا، اب وہ پورا ان کو جو ہے نا ان کے اوپر اونڈیل دیا جائے گا، صبر۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے دعا کی وتوفنا مسلمین، یا اللہ ہم کو جو ہے مسلمان بناتے ہوئے آپ کا تابعدار رکھتے ہوئے موت دیجیے۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ موت کی تکلیف سے کوئی ہمارے زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے، کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو کفر والا ہو۔ تو اس لیے ان لوگوں نے یہ بھی دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ تو اب یہاں پہ جو ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں جو ہے نا ہمارا اس میں سبق کیا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ فرعون کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے بھی ایک فرعون ہے، یہ شیطان اور یہ ہمارا نفس جو ہے نا یہ فرعون ہی ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جو فرعون نے کہا وہی یہ کہتے ہیں۔ شیطان نے کیا تھا جی، انا خیر من، جو کہا تھا نا شیطان، یاد آ رہا ہے شیطان نے جو کہا تھا نا انا خیر من، وہی آپ کا نفس ہے، وہی شیطان ہے۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ ہمیں بہکاتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت ہمیں جو ہے نا یہ چیلنج دیتے رہتے ہیں، یہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ بھئی تم کو ہم دین سے ہٹا کر رہیں گے، لیکن آپ کو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہمیں صبر دیجئے۔ صبر کس بات کا؟ کہ اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے، اپنی خواہشات پر پیر رکھتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورے کرنا، یہ ہمارا چیلنج ہے، یہ وہ صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو قابو کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو ماننا، یہ صبر کہلاتا ہے شریعت کے اندر۔ یہ صبر انسان کے اندر آ جائے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایسے صبر کو ہم پر اونڈیل دیجئے۔ وتوفنا مسلمین، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ ہم آپ کے تابعدار ہو کر جائیں، ایسی حالت میں ہماری موت آئے کہ یا اللہ ہم آپ کو ماننے والے ہوں اور آپ کی ماننے والے ہوں۔ تو یہ ہے وہ دعا، یا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا